حدیث نمبر 766 766 عن قتادة بن النعمان رضی اللہ عنہ انہ اصیبت عینہ یوم بدر. حضرت قتادہ کے بارے میں لکھ لیجئے پہلے، پھر پڑھتے ہیں حدیث. قتادہ بن نعمان، قتادہ قاف تال جی نہیں لکھے، وہ دوسرا قتادہ تھے. وہ قتادہ بن نعمان بن زید، قتادہ بن نعمان بن زید الخزرجی الانصاری. قتادہ بن نعمان بن زید الخزرجی الانصاری. آپ بیعت العقبہ میں شریک رہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے سے پہلے آپ اسلام قبول کر لیے تھے، رہنے والے مدینہ کے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سارے جنگوں میں شریک رہے، اور آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا واقعہ بھی ہوا تھا آپ کے، یعنی تعارف کے لیے یاد رہ جاتا ہے ایک اچھا سا. مسئلہ یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ فرمائے کہ تہجد کی نماز بہت کم لوگ پڑھیں گے. ایسے ایک طویل روایت ہے، اس میں ایک پارٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے کہ قلیل لوگ ہوں گے، بہت کم تعداد ہوں گے جو تہجد کی پابندی کرتے ہیں. اس کی فضیلت بیان کرنے کے بعد یہ فرمائے. جب یہ فرمائے تو یہ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال ہوا کہ بھئی وہ تھوڑے لوگوں میں میرا نام آنا چاہیے، میں کروں گا پابندی تہجد کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ آپ کا مکان مبارک مسجد نبوی میں تھا، مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا دروازہ، تو کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تہجد کی نماز پڑھتے، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں آ کر پڑھتے تھے، کیونکہ وہ مسجد میں تو کوئی ہوتا نہیں تھا وہ ٹائم پہ، تو کبھی گھر میں کبھی باہر پڑھتے. تو ایک مرتبہ مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز تہجد پڑھ کر فارغ ہوئے، اور فارغ ہونے کے بعد جب سلام پھیر کے پلٹ کے دیکھے تو جناب والا نماز پڑھ کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ بھی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. تو حضور فرمائے ہاں کدھر قتادہ؟ تو عرض کرنے لگی یا رسول اللہ، آپ فرمائیں کہ تہجد کی پابندی کم لوگ کرتے، تو میں تہیہ کر لیا کہ میں تو تہجد کی پابندی کروں گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا کے ان کو قریب بلاتے، اور وہاں پر پڑی ہوئی کوئی ایک باریک لکڑی رہتی، ایک پتلی سی ایک لکڑی رہتی جو مکمل سوکھ گئی اور سوکھ کر تھوڑا ٹیڑھی میڑھی ہو جاتی، دیکھیے ویسی کوئی لکڑی تھی وہاں پر پڑی ہوئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاتھ میں دے دی اور فرمائیں کہ بس آتے جاتے تہجد میں اس کو، یعنی تم کو تمہارے کام آ جائے گی یہ. تو وہ لکڑی لے کر حضرت قتادہ بن نعمان کہتے ہیں کہ جب میں واپس جاتے وقت تہجد کی نماز پڑھ کے گھر کو واپس جاتے وقت دیکھا تو وہ لکڑی 10 اسٹیپ سامنے اور 10 اسٹیپ پیچھے تک روشنی دے رہی تھی. یعنی اس کے اندر ایک وہ لیمپ بن گئی تھی، لیمپ بن جاتی تھی. رات کا وقت ہوتا، میں رات میں ساتھ میں لے کے نکلتا ہوں تو 10 اسٹیپ سامنے اور 10 اسٹیپ پیچھے تک اس سے روشنی ہوتی. یہ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ ہے. آپ روایت فرماتے ہیں انہ اصیبت عینہ یوم بدر، کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ زخمی ہو گئی تھی جنگ بدر کے موقع پر. جنگ بدر میں جب گئے تو آپ کی آنکھ زخمی ہو گئی، اور کیسے زخمی ہوئی تھی؟ پھٹ نہیں گئی تھی، ایسی زخمی ہوئی تھی. فسالت حدقتہ علی جبہتہ، یہ جو وائٹ ڈلہ ہوتا ہے نا، یہ جو اس کو کیا کہتے ہیں، نہیں کہتے، حدقہ کہتے، یہ جو پورا ڈلہ ہوتا وائٹ کلر کا، یہ باہر لٹک گیا تھا. ایسا کچھ پتہ نہیں سائڈ سے کیا دھس گیا تھا، کیا ہوا تھا، گر گیا تھا. اس کے رگیں اور نسیں کٹی نہیں تھی، اس کے نروز وغیرہ سلامت تھے، مگر یہ لٹک گیا تھا، ایسا باہر نکل گیا تھا. تو فارادوا ان یقطعوها، جب وہ معاملات سب سنبھلے تو جو حکیم وغیرہ جو بھی تھے صحابہ کرام میں، انہوں نے غور کیا کہ بھئی اس کو واپس تو نہیں کر سکتے، لہذا اب یہ رگوں کو کاٹ دینا پڑے گا، یہ آنکھ تو چلے گئی. بس فارادوا ان یقطعوها، اسے کاٹنے کا ارادہ کیے. فسألوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال لا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کو مت کاٹو. فدعا به، اور بلائے ادھر آؤ، میرے پاس آؤ، قتادہ میرے پاس آؤ. جب انہوں سامنے آ گئے فغمز حدقته براحته، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آنکھ کے ڈلے کو اس طرح سے رکھ کر اپنی ہتھیلی سے آہستہ سے اس کو اندر دبا دیے، اس طرح سے آہستہ سے، براحته، اپنے ہاتھ سے آہستہ سے اس کو ایسے اندر دبا دیے. فکان لا یدرا ای عینیہ اصیبت، صحابہ کہتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھے تو کس آنکھ کو زخم لگا تھا ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا، اتنا صاف جیسے کہ ویسے ہو گئی تھی وہ، اور کبھی پھر وہ پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ کون سی آنکھ زخمی ہوئی تھی. اس کو حضرت ابو یعلا نے المسند میں روایت کیا.